بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 25 کا ٹاپک 145 146 اور 147 کور کریں گے اس لیکچر میں۔ ٹاپک نمبر 145 ہے آر پی اینڈ دا اسپلٹنگ میتھڈ۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اسپلٹنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں سوالات پوچھ کر سچائی اور مسئلے کی اصل وجہ معلوم کی جاتی ہے۔ اسے اسپلٹنگ میتھڈ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں استاد خود سے سوال کرتا ہے، جواب تلاش کرتا ہے اور جو اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرتا ہے، یہی عمل اسے افیکٹو پروفیشنل بناتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جو اسپلٹنگ میتھڈ ہے، اس کے بنیادی مقصد کون سے ہیں۔ اس طریقے کا مقصد صرف جواب دینا نہیں بلکہ صحیح طریقے سے سوچنا سکھانا ہے۔ اس میں استاد ہوتا ہے وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیا میرا طریقہ صحیح تھا۔ یہ اسپلٹنگ میتھڈ میں استاد جو ہے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ طلبہ نے کیوں نہیں سمجھا، کہ میں اگلی بار کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ اس طرح استاد اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اس میں جو ویری امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے 6 اسٹیپس ان اسپلٹنگ کویسچننگ۔ 6 اسٹیپس ہیں اس کے۔ نمبر 1 پہ چوز اے ٹاپک اینڈ اے کویسچن، موضوع منتخب کرے۔ سیکنڈ پہ گیو ایگزامپل فرام اون ایکسپیرینس، اپنی مثال یا تجربہ سوچیں۔ نمبر 3 پہ وچ ایگزامپل سوٹ دا ٹاپک بیسٹ، تو بہترین مثال منتخب کرے کہ اس ٹاپک کی بہترین مثال کون سی ہے۔ رائٹ آؤٹ دا ایگزامپل ان ڈیٹیل، اس مثال کی تفصیل لکھے۔ نمبر 4 پہ 5 پہ آ جاتا ہے ایگزامن انڈر لائن پرنسپلس، اصل وجہ جو ہے اسے تلاش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنرائز آنسر ریگریشن ابسٹریکشن، تو مطلب آخر میں کنکلوژن نکال لیں، اس کا سیدھا سا مطلب۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ٹاپک نمبر 146۔ یہ سارا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی نیا اس میں چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاپک 146 ہے دی 4 اسٹیپس آف اسپلٹنگ میتھڈ۔ یہ میں آپ کو گراف سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ the 4 step of method can be represented diagrammatically، ڈائیگرام کے تھرو۔ فرسٹ ہے لرننگ سچویشن، جو سچویشن ہے اس سے پہلے لرن کیا جائے۔ اب اسٹیپ 1 اس کا کیا ہے، ایلیسٹ، حقیقت جاننا۔ اب اس میں خود سے پوچھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جو استاد وہ خود سے اس میں پوچھتا ہے، پہلے وہ ایلیسٹ کرتا ہے، خود سے پوچھتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کلاس میں طلبہ شور کر رہے ہیں، تو اسٹیپ نمبر 1 میں ٹیچر کیا خود سے یہ پوچھے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں شور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ جو سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کلیریفائی، وضاحت کریں، وضاحت کرنا۔ خود سے پوچھیں یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ شور کر رہے ہیں، یہ پہلے تو ہم نے پوچھا ایلیسٹ میں سے اصل مسئلہ کیا ہے، ایلیسٹ میں پوچھے۔ کلیریفائی میں ہم یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کلیریفائی ہم خود سے کریں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ 3 ہے ٹیسٹ، کہ اپنی بات کو چیک کرنا۔ مثلا دوسرے استاد سے پوچھیں، کلاس آبزرو کریں، دوسرے استاد سے پوچھیں یہ شور کیوں ہو رہا ہے، یا اپنی جو کلاس ہے اس سے ہی پوچھیں کہ آپ شور کیوں کر رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے اسٹیپ 4 ہے ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنا۔ اگر وجہ صحیح ہے تو حل اختیار کریں، اگر وجہ غلط نکلے تو دوبارہ سوال کرے اور نئی وجہ تلاش کرے۔ یہ 4 اسٹیپس ہے جو میں آپ کو بتا دیں گے، باقی یہ سیم وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ٹاپک 147 ہے کویشچن فار ایچ اسٹیپ ان اسپلٹنگ میتھڈ۔ ہر مرحلے پر استاد خود سے سوال کرتا ہے۔ There are some questions you can ask yourself for each step of splitting method، کہ ہر مرحلے پر اپنے آپ سے خود سے سوال کرتا ہے۔ مثلا ایلیسٹ، مجھے پہلے سے کیا معلوم ہے۔ اب یہ what do you already think at this point، مجھے پہلے سے کیا معلوم ہے۔ اب کلیریفائی کرتا ہے وہ کہ میں اصل میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ کیا ہے، اس میں کلیریفائی کرتا ہے وہ۔ ٹیسٹ میں وہ کیا میری بات درست ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، ٹیسٹ میں وہ چیز یہ کنسیڈر کرتا ہے۔ اب ڈیسیژن کیا لیتا ہے، اب مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، بہترین حل کیا ہے۔ یہ 4 اسٹیپ تھے اس کے۔ آگے آ جاتا ہے
link your question to belong text में. اب استاد کو آسان سوالات سے مشکل سوالات تک لے جاتا ہے. یہ جو belong text میں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے move from lower order question to higher order question. آسان سوالات سے مشکل سوالات کی طرف استاد کو لے جاتا ہے. یعنی یہ میں ڈائیگرام سے بتاتا ہوں. پہلا ہے ریممبر، یعنی پہلے یاد کرنا، انڈرسٹینڈ پھر سمجھنا، اپلائی پھر استعمال کرنا، انالائز پھر تجربہ کرنا، ایویلیویٹ پھر فیصلہ کرنا، ایویلیویٹ مطلب فیصلہ کرنا، کریٹ آخر میں نیا حل بنانا. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیپس تھے belong ٹیکسٹ میننگ کے. آسان چارج میں آپ کو بتانا چاہوں گا. فرض کریں طلبہ کلاس میں شور کریں، استاد فوراً غصہ نہیں کرتا بلکہ سوچتا ہے ریممبر شور کیوں ہو رہا ہے، کیا میری ٹیچنگ دلچسپ نہیں، کیا سب کلاسوں میں ایسا ہوتا ہے، میں کیا بدل سکتا ہوں. پھر وہ نیا طریقہ اپناتا ہے اور اگلی کلاس میں بہتر نتائج حاصل کرتا ہے. بس یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا سب یہی لکھا ہوا. اس کو ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ ریڈ کر لیں. باقی کنسیپٹ جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ اس میں ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ بتائی.